ابھی جو میں آپ کو واردات سنانے لگا ہوں یہ میری لمحے نہیں تھی. میں نے کہا میں اپنے دوستوں کو بھی مختصراً سناؤں تاکہ اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہوئی ہے تو وہ بھی اس کی آواز بھی بن جائے، اور اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوئی اور اللہ کرے سب کے ساتھ نہ ہوئی ہو تو پھر ان تک اطلاع بھی ہو جائے، پھر وہ اس سے آگاہ بھی ہو جائیں. قاری صاحب کو جناب فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے فیس بک سے، ٹھیک ہے، اور وہ بھیجی ہے جناب لندن سے ایک گورے نے، اور وہ باقاعدہ گورا ہی تھا لیکن سارا سسٹم فیک تھا، وہ فراڈیا تھا. اور اس کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہمارے ملے ہوئے تھے، کچھ خیبر پختونخوا کے لوگ، اور یہ جنگ اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے یہاں پر تو آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب میں یہ معاملات بہت زیادہ، جتنے بھی تانے مانے ہیں سارے اسی طرف جاتے ہیں، تو وہ لوگ ملے ہوئے تھے. اب وہ جو انگریز ہے وہ جناب ان کے ساتھ ہیلو ہیلو کرتا ہے، بار بار ان سے سلام کرتا ہے. یہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے قاری صاحب ہیں، اور مطلب اس طرح کے نہیں ہے، لیکن یہ واردات ہی ایسی ڈالتے ہیں. اب وہ بار بار ان کو ٹچ کرتا ہے، جی السلام علیکم، جی میں کرسچن ہوں، مجھے اسلام سے بھی، میں سب مذہبوں کا احترام کرتا ہوں، میں اسلام کا بھی مطالعہ کرتا ہوں. وہ یعنی کہ قاری صاحب کو اس طرف لا رہا تھا کہ جیسے اس نے جو ہے نا اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میری جائیداد ہے، اس کا روڑا بنا ہوا ہے، اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور میرا جو چچا ہے، میرے جو انکل ہیں، انہوں نے میری جائیداد کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اور وہ خربوں ڈالر کی جائیداد ہے، بہت زیادہ مطلب کہ، اور مجھے آپ کا جو ہے نا چہرے سے لگا کہ آپ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. وہ قاری صاحب کو نا اس نے جب بار بار کہا، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کرے بھائی. وہ کہتا ہے جی بس میں انشاءاللہ یہ میرا کیس لگ گیا عدالت میں، اب آپ دعا کرتے رہیں، میں انشاءاللہ اگر کامیاب ہو گیا تو میں آپ کو بہت زیادہ گفٹ دوں گا. انہوں نے کہا بھائی مجھے گفٹ نہیں چاہیے، میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا. وہ تو اس چکر میں تھے کہ چلو غیر مسلم ہے، میرے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، چلو شاید اس نے کلمہ ہی پڑھ لینا. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جناب ان کو روزانہ ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے، یہ ہمارے اپنا عدالت کی ویڈیو ہے، وہ اپنی پوری ویڈیوز اپنی فیملی تک کی ویڈیوز بنا کے بھیج رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اور ان کو وہ تقریباً 2-3 مہینے یہی ویڈیو بھیجتا رہا، اور وہ بالکل ان کو جو ہے نا اس نے شیشے میں اتار لیا، اور مطلب کہ شیشے میں اتارنے کی پوری کوشش کرتا رہا، اور ان کو بھیجتا رہا. انہوں نے اس کی ٹینشن نہیں لی، پرواہ نہیں کی. ایک دن اچانک اس نے کہا جی کہ یہ دیکھو وہ ساتھ گھر میں کیک لے کے آیا، بڑا کچھ لے کے آیا، اپنی فیملی کے ساتھ کاٹ کے اس کی بھی ویڈیو بھیجی ان کو، اور ان کو کہا کہ یہ دیکھیں جی میں الحمدللہ کیس جیت گیا ہوں، 2 خربوں پاؤنڈ کی جو جائیداد ہے نا وہ مجھے مل گئی ہے، عذاب میں جو ہے وہ آپ کے لیے تحائف بھیجوں گا. انہوں نے کہا بھائی مجھے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم نے کہا تھا، میں نے دعا کی ہے، چلو کام ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. انہوں نے وہ اس چکر میں تھے کہ چلو شاید یہ اب کلمہ ہی پڑھ لے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب کہتا نہیں میں نے آپ کو طائف بھیجنا ہے. وہ کیا کرتا ہے، اب ان کو آن لائن دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ میں نے آئی فون لیا ہے، یہ فلاں چیز لی ہے، یہ فلاں چیز لی ہے. وہ کوئی 20-25 لاکھ کا سامان لے کے ایک کارٹن چھوٹے سے میں بند کرتا ہے، مطلب کہ مہنگی چیزیں لیتا ہے، گھڑیاں اس طرح کی، پرفیوم وغیرہ، ٹھیک ہے، لے کر اس میں بند کر کے پھر اس کہتا ہے کہ میں نے اس میں کافی پاؤنڈ یعنی لاکھوں کی تعداد میں وہ بتاتا ہے کہ میں نے پاؤنڈ جو ہے نا اس میں رکھ دیے ہیں، اور اس میں سے آپ نے جو ہے نا آدھے جو ہیں وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ دینے ہیں، اور آدھے آپ نے خود رکھ لینے ہیں. اب اس نے یہ بات قاری صاحب کو کہی تو تب بھی انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عجیب ہی بات کر رہا ہے، اتنی بڑی رقم. انہوں نے کہا میں نے پاؤنڈ کا حساب لگایا تو وہ تو کروڑوں میں رقم بنتی تھی، تو میں نے کہا کوئی بندہ ایسے کیسے کر سکتا ہے. پھر میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے بھائی کوئی، مطلب یہاں سے وہ ذہن میں گڑبڑ کا آغاز ہوا. اصل میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے بندہ، مطلب کہ اچھا بندہ، سمجھدار وہ بندے ہیں تو ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہو تو بندہ چکر میں آ جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ اس میں تھوڑی سی جب انسان کی لالچ شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یار شاید پھر یہ بندہ واقعی کوئی ایسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی ہے، یہ اتنے مجھے پیسے بھیج رہا ہے، میں بانٹ دوں گا، اگر آئیں گے تو دیکھی جائے گی. پھر وہ جناب 3-4 دن گزرتے ہیں تو ان کو کراچی سے ایک لیڈیز کا فون آتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جناب یہ آپ کا فلاں بول رہے ہیں. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی آپ کا لندن سے پارسل آیا ہے 99,000 روپیہ، 99,000. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہمیں جمع کروانا ہے، اور ہم آپ کا پارسل کراچی سے روانہ کر دیں گے. اب قاری صاحب کو یقین ہو گیا، انہوں نے کہا کہ پارسل تو آ گیا، فون بھی آ گیا. انہوں نے جناب 1,000 روپیہ کم لاکھ روپیہ لگوا دیا. اب لگوا دیا، انہوں نے کہا جی 3-4 گھنٹے میں روانہ آ جائے گا. لیکن 4 گھنٹے بعد ان کی کال آئی کہ جناب آپ پر تو کسٹم کا چھاپا پڑے گا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے اس میں تو لاکھوں پاؤنڈ ہے. اب یہاں سے جو ہے نا آغاز ہوتا ہے ان کی فراڈ، بلکہ فراڈ تو پہلے ہو چکا ہے، لیکن قاری صاحب کی بھی سمجھنے کو تھوڑی سی اس میں غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ جب 99,000 لگوا دیا تو اس کے بعد جو ہے نا دوسری رقم لگوانے سے پہلے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے. لیکن جب بندے کو سمجھنے کی کوئی چیز اس پر ہیوی ہو جاتی ہے، غلطی ان سے ہو جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے، انسان ہے، ہم بھی، کوئی بھی ہو تو وہ اس طرح بہک سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یار اتنے پیسے ہیں تو میں. اب قاری صاحب ان سے کہتے ہیں جی اب کیا مسئلہ ہے، وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس آفیسر ہے. اب تو بات کسٹم کی ہے تو یہ کسٹم آفیسر بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ آپ نے طے کرنی ہے، اور یہ
آپ کو آگے لے جائیں گے، اس کے بعد آپ جانے اور یہ جانے، ہمارا تو اس میں کام نہیں ہے، ہم تو آپ کو پارسل پہنچانا ہے، لیکن اس میں اتنے پاؤنڈ ہے جو غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں، ایسے آ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب قاری صاحب نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، وہ کسٹم آفیسرز کے ساتھ انہوں نے لین دین ڈیل کی طے کی، اور وہ اس میں ان کو پاؤنڈ دکھا بھی رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ نکلے ہیں، یہ نکلے ہیں، یعنی اس طرح بھی کر رہے تھے وہ. تو اب وہ جناب انہوں نے کہا کہ اب کیا حکم ہے میرے لیے. تو انہوں نے کہا جی آپ 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ انہوں نے مانگا. اب بہرحال ان کا 3 لاکھ میں کوئی اس طرح کی بات ہے، کو مطلب تھوڑا سا مجھے شاید صحیح یاد نہیں رہا. بہرحال 3 لاکھ روپیہ انہوں نے اور لگوا دیا، ٹوٹل 4 لاکھ روپیہ، 1-2 ہزار روپیہ کم انہوں نے رقم جو ہے وہ ان کو لگوا دی. اور اس کے بعد انہوں نے ان سے اگلے دن 5 لاکھ کا اور مطالبہ کر دیا. تو تب ان کو ہوش آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو فیک ہو گیا، یہ تو فراڈ ہو گیا. FIA میں کوئی عزیز تھے، تو جب انہوں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہم سے پہلے ہی پوچھ لیتے، جب پہلی رقم لگوانی تھی چلو دوسری پہ ہی پوچھ لیتے. بہرحال انہوں نے کہا یہ تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے نا ابھی تک ان کو میسج کر رہے ہیں، اور یہ اتنا منظم گمراہ ہوتا ہے. لیکن وہ بہرحال ان کے عزیز سے FIA میں انہوں نے پوری تحقیق کی، بایو ڈیٹا نکال لیا، بندوں کے نام نکال لیے جن کو پیسے لگے تھے، اور وہ بندے 2 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اور کوئی جنگ کے ارد گرد کے بندے تھے. کراچی کروچی والا کوئی سین اس میں شامل نہیں تھا، نمبر کراچی کے یوز ہوتے ہیں. اب وہ جو بندہ لندن کا گورا ہے وہ بھی اس میں ملوث تھا. اب آپ دیکھیں گے یہ عالمی سطح پر کس طرح کا فراڈ، اور وہ سارے پنجے پاکستان اور ہمارے اس جو ہے نا پاک و ہند کے علاقے میں انہوں نے گاڑ لیے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اس دور میں نفسا نفسی کا دور ہے. جس کے پاس 2 روپے ہیں وہ تو کسی کو دکھاتا نہیں، آپ کو دے گا کیسے؟ لہٰذا کبھی بھی ایسے پیسے لگوانے کی بجائے یا اس طرح کی لالچ میں آنے سے پہلے کسی سے مشورہ کریں، ورنہ آپ اپنی جمع پونجی سے. اب وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام جو پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان طرح کے کسی بھی جانچے میں نہ آئیں، اور بالخصوص ان میں عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور مرد کی جو نفسیات ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھ کر اسی طرح کے کام کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام فتنوں سے اور ان تمام جو لٹیروں سے محفوظ فرمائے.